side as far as terrorism is concerned as a tool which has been used against the state of Pakistan and its common populace. It needs to be projected more, it needs to be told as it is. We are not propagating here, but we are just illustrating the facts. میری درخواست آپ سے ہے کہ آپ یو آر دا گرینڈ سن آف Ikhtalafi Bhutto جس کی انڈیا کے ساتھ ایک ٹریڈیشنل آئیڈیولوجیکل پوزیشننگ لی ہے آن دا بیسس آف اسٹیٹس نیریٹو. سو وی شوڈ آل کیری دیٹ. ہماری سپورٹ بھی آپ کے ساتھ ہے اور اس بات کو مزید اسٹرینتھ کے ساتھ کرنی چاہیے. ان کی انویسٹمنٹ برامدہ بھٹی میں تھی. میری درخواست ہے نیکسٹ ٹائم جب آپ جائیں تو ساتھ میں سرفراز بھٹی لے آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر وتھ یو دیٹ میں جب انٹرویو کر رہا تھا وہ بڑا سینئر جرنلسٹ جو کیمبرج سے ایجوکیٹ ہے, اور جب میں نے کلبھوشن کا ایک فیکٹ کا ذکر کرتے ہوئے, مطلب آئی وازنٹ ٹرائنگ ٹو اسکور پوائنٹس اور اینی تھنگ, میرا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے, بس ذرا اس اسٹیٹ ایکٹر کا آپ جواب دیں. جس طریقے سے انٹلیکچوئل جرنلسٹ کیمبرج ایجوکیٹڈ لوگ بھی جذباتی ہو گئے, اس سے مجھے sort of اندازہ ہوا this is no longer an intellectual debate, it is an emotional debate. And it is very important for us to convey because unka ek bada insular, even though there's supposedly a big democracy now and itna zyada media hai inka, they have such an insular environment ki inko Kulbhushan Yadav ke bare mein pata nahi hai. And this is a very serious violation of our sovereignty. It is a very serious threat to our national security. If a state actor, a navy commander, a spy employed by the Indian Armed Forces are found within Pakistan soil, اور ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس ایشو کو اٹھائیں, اس ایشو پہ ہم ہائی لائٹ بھی کریں, مگر ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ او یو مینشن ون اینڈ آئی مینشن another. ہمارا مقصد, ہمارا میسج یہ تھا کہ جو ہمارے مسئلے ہیں ہم ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں, مگر ایسے ہم سے نہ بات کریں کہ سارے برائی یہاں اور آپ کسی قسم کی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں. میرا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس موقع پہ آئے کہ ہم انگیج کر سکتے ہیں, then there's a lot of place for us to engage in a lot of serious issues that we need to address. کہ ہمارا سیکیورٹی کے لیے, آپ کا صوبہ کے لیے, پورا پاکستان کے لیے, مگر خاص طور پہ جو ایڈونچرزم ہو رہا ہے آپ کا صوبہ میں, اور پھر جو بھی ان کے کنسرنز ہوں گے, ہم بھی جینیوئنلی انٹرسٹڈ ہے کہ جو آپ کے جینیوئن کنسرنز ہیں, اگر آپ کہیں گے کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہیں تو obviously that's not a tangible thing to deal. But when you talk about specific, Pakistan has always been willing to engage and we continue to be willing to. فائدہ ہوتا ہے کہ میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ گزشتہ دنوں جو افغان ایکٹنگ فارم منسٹر یہاں پہ جو دورے پہ ہے, تو میڈیا کے مطابق اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جی ٹی پی کے ساتھ دوبارہ بات چیت سوال کیا ہے. اگین یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اور افغان کوشچن پہ میرے خیال میں جو تمام every single country present at the SCO is particularly concerned about the consequences of the events in Afghanistan. اور اب تو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے جب سے
ever since the fall of Kabul. اور ان کا اثرات پوری دنیا دیکھ رہے ہیں مگر ایز دیئر نیبر وی آر ایکسپیرینسنگ فرسٹ ہینڈ. اینڈ the concept of the SCO, of regional integration, of economic, ہمارا جو ویژن ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ کروانے چاہتے ہیں, we want to be the access to the warm waters for all these countries in Central Asia that are landlocked, and سب اپنے economic integration چاہتے ہیں, regional economic integration چاہتے ہیں. So Afghanistan is a key peg in that, کہ افغانستان اگر اسٹیبل ہوگا, سیکیور ہوگا, پراسپرس ہوگا تو سب سے پہلے افغانستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. But the next people to benefit will be the people of Pakistan and the neighboring countries. And our transit trade اور اس لحاظ سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. ہم بھی we are cognizant of that. The Afghans are also cognizant of that. And this is why we're all very interested in engaging with Afghanistan and trying to, and ہمارا نیت تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے افغان بھائیوں کے ایشوز جو ہیں ہم ایک اچھے انداز سے, اچھے طریقے سے ان کو حل کریں. Having said that, everybody has a lot of concerns about the directions that things are going for multiple reasons. ایک تو let's start with ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, جو افغانستان کے ریسورسز ہے, جو ان کے اپنے فنڈز ہیں, they've been unilaterally frozen and usurped by Western countries. After spending decades in Afghanistan, there's a mood amongst not necessarily, if not the Western leadership, but the Western parliaments, the Western politicians, the Western public, that they want to cut their hands and wash their hands and turn their backs on Afghanistan. And the impact of NATO forces leaving that area, that you're also seeing in the form of law and order situation within Pakistan. The security dynamics, the security challenge that they are facing. جو افغانستان اور افغان کی انٹرم حکومت سے ہمارا اتنا ہی ریکویسٹ ہے کہ ہم سارے چیزیں میں آپ کا مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کے بھائی ہیں, آپ ترقی کریں گے تو ہم ترقی کریں گے, ہم ترقی کریں گے تو آپ ترقی کریں گے. ہمارا صرف اتنا ایشو ہے کہ ٹی ٹی پی جیسے آرگنائزیشنز جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا کویشچن ہے, پاکستان کے عوام کی سیکیورٹی کا کویشچن ہے, ہمارا کور ایشو ہے. آپ چین کے ساتھ انگیج کریں گے, چین کے کچھ کور ایشوز ہیں جس کا ہم سب ایسے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا کور ایشوز ہے, میں اتنا ان کا دفاع کروں گا. تو میرا امید ہوگا, پاکستان کے عوام کا امید ہوگا کہ اگر یہ پاکستان کا کور ایشو کو افغانستان کا انٹرم حکومت اتنا ہی گارڈ کریں گے جیسے وہ اتنا ان کا اپنا کور ایشوز ہے. And as far as the question of the security threat emanating out of Afghanistan, that is something that is first affecting us. تو ہم تو ابھی سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. But that is something that I remind whoever I engage with that we are the first victims, but خدا نخواستہ we won't be the last victims. اگر اکنامک سچویشن اس طریقے سے بگڑتا جائے گا افغانستان میں, ریفیوجی ایکسوڈوس بھرتا جائے گا اس طریقے سے افغانستان سے, اور یہ سیکیورٹی تھریٹ جو وہاں سے ایمنیٹ ہوتا ہے اس کو سیریسلی نہ لیا جائے, if it's not taken seriously by their interim government, if it's not taken seriously by the international community, then this is a disaster waiting to happen. Now we have hard facts to speak with our neighbors with. We don't talk about emotions. We have facts that in the 600 days to the lead up to the fall of Kabul, there were a total of 5 terrorist incidents in Pakistan, on Pakistani soil conducted by these groups. 600 days post the fall of Kabul, that number went up to 50. Now this is a genuine concern for us. They are attacking, directly targeting my law enforcement agencies, my armed forces. And
اس پہ ہمارے political consensus across the board ہے کہ there is no compromise. This is the conversation that I have with all my members. I tell you, this is a unique point کہ اتنا polarized geopolitical environment میں اگر آپ bilaterally ممالک کے ساتھ بات کرتے ہو تو every country shares the same concerns. They all want economic stability in Afghanistan, they want women's rights, they want inclusion, and they want the security concerns addressed. آپس میں اتنا بات نہیں کر رہے ہیں. Internationally, we're not coordinating amongst ourselves enough, in my view, in Afghanistan. But bilaterally, jab baat ho, so there's a cognizance about these concerns. But to your point, Senator Saab, جیسے میں واپس آیا SCO سے, ہمارا bilateral تھا چین کے ساتھ, پھر trilateral تھا چین افغانستان کے ساتھ, اور پھر میرا bilateral تھا interim government کے ساتھ. اور جو everybody else must have gone in with the broader agenda. And in an ideal situation, I too have a broader agenda. But for these particular interactions, I had a one-point agenda. کہ Tehreek-e-Taliban Pakistan, BLA, Majid Brigade, all this other alphabet soup of terrorist organizations that are functioning. This was my one-point agenda. کہ اس کو آپ نے ہمارا پیج پہ آ کے we have to address this issue. And I was very clear with my Afghan counterpart that this is the one thing standing in the way of Pakistan-Afghan relations. کہ ایک issue حل ہو جاتا ہے, then there's nothing that can stop us. ہم پورا دنیا کو مل کے منہ دے سکتے ہیں, مگر جب تک یہ مسئلہ ہمارے درمیان میں رہے گا تو there'll be a lot of space for problems too. We are engaged persistently, aggressively, diplomatically with them on this issue on all fronts. And one thing I will give them is that there is no one can deny that there's a capacity issue. NATO is up and left from Afghanistan. They don't have a standing army. They don't have a coordinated, synchronized counterterrorism force. یہاں تک کہ ان کے پاس وہ بارڈر فورس نہیں ہے کہ وہ اپنا بارڈر مینیج کرے. اینڈ بارڈر مینجمنٹ سائنس all over the world will tell you کہ border manage کرنے کے لیے جو basic element ہے کہ وہ یک طرفہ manage نہیں ہو سکتا ہے, وہ دونوں طرف manage ہو. یہ ان کا genuine missiles ہیں. This I'm willing to appreciate, understand. I have empathy for these issues. What we won't and cannot have empathy for, what we don't have sympathy for, is if there's a lack of will to take on those people and those groups that are a serious threat to us. As far as the comment about Pakistan having dialogue with those groups, that would be a decision for Pakistan. And Pakistan has taken the decision that we've ended the policy of appeasement. There's no room for the policy of appeasement. And وہ لوگ جو ہمارا آئین نہیں مانتے ہیں, جو ہتھیار اٹھاتے ہیں پاکستان کے خلاف, ریاست کے خلاف, ان کو we will deal with them with an iron fist. And I have conveyed to my honorable counterparts in no uncertain words that there can be no confusion. کہ اس پہ ہم نے ساتھ مل کے کام کرنا ہے نا. پاکستان کو ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے ان آرگنائزیشنز کا, ان تنظیموں کا مقابلہ کرنے کے لیے. I can't paint you the most perfect picture about the situation, but I'm committed to continuing to engage with the interim government in Afghanistan. I see no other solution other than engagement. But یہ ایک لمبا سفر ہے جو ہمیں ساتھ طے کرنا پڑے گا. اینڈ جیسے یہ ایشو طے ہو جائے تو پاکستان کے کافی مسئلے حل ہو جاتے, ان کے اپنے مسئلے حل ہو جاتے. یہ جو ہمارا SCO ہے, ان کا جو اکنامک پوٹینشیل ہے وہ انلاک ہو جاتا ہے. So thank you for your question.
دل است بیمار نہ بیمار. کہتے ہیں کہ بڑا ہونا جو ہے وہ عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نہ عمر کے ساتھ. اور سخاوت جو ہے وہ دماغ کے ساتھ تعلق نہ رکھتا ہے بلکہ دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس عمر میں اس اہم منصب پہ جو آپ کی بات ہوئی ہے اس کو میں تحصیل کی وجہ سے دیکھتا ہوں اور چلانے جیسے. جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان مصالحت کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا کردار کیا ہے؟ پاکستان کافی دیر سے ہم نہ صرف اس کانٹیکس میں ہر کانٹیکس میں ڈائلاگ کا حامی ہے, انگیجمنٹ کا حامی ہے, کانفلکٹ ریزولوشن کے حامی ہے. اور جب بھی ہمارا ایران کے ساتھ بائی لیٹرل انگیجمنٹس ہو, سعودی عربیہ کے ساتھ بائی لیٹرل انگیجمنٹس ہو, جس کا بھی حکومت ہو, ہر دفعہ اس ٹاپک پہ پاکستان کی طرف سے ایک ایڈوائس, ایک مشورہ اور امید ہی یہی ہے ہمارا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ڈسپیوٹس خاص طور پہ مسلم امہ کے درمیان جو مسئلے ہیں وہ حل ہو. لیکن جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ چین کا ہے. میں خاص طور پہ اپنا جو کاؤنٹر پارٹ اسٹیٹ کاؤنسلر وانگ یی کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ دس از ان اے ٹائم, ایک زمانے میں جب صرف اور صرف ہمیں برا خبر ملتا ہے. ٹی وی آپ کھلتے ہو تو وہ شروع ہوتا ہے برا خبر سے ختم ہو جاتا ہے. اپالوجیز ٹو مائی میڈیا فرینڈز ان دی روم. مکمل ہو جاتے ہیں تو برا خبر کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں. اور جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جو بڑے بڑے قوتیں ہیں, جو سپر پاورز ہیں, جو ایک زمانے میں ان کا رول تھا, ان کا ایک یارڈ سٹک ہوتا تھا جس سے آپ ان کا کردار کو جج کرتے تھے, وہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ کون امن کے لیے کام کر رہے ہیں, کون لڑائیں کم کر رہے ہیں. وہ سارے قوتیں جو ماضی میں امن کے لیے کوئی کردار ادا کرتے تھے, انفارچونیٹلی ایک انوائرمنٹ ایسے ہوا ہے کہ وہ آپس میں صلح کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو میں تو فارن منسٹر پاکستان ہوں, میں وہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن جس طریقے سے ان کو شاید وہ پیس میکنگ کا کردار ادا کرنا چاہیے وہ ایٹ لیسٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اینڈ ہم خاص طور پہ جب اب ایک جنگ کا ماحول اتنا دیر بعد یورپ میں آ گیا ہے, ان کا جو they're very emotional, they're very upset right now and legitimately so. اس کی وجہ سے ٹینشنز تو بہت اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ فورن منسٹری کا یا انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جہاں ہائٹن ٹینشنز. اور اس پورا سچویشن میں چین نے ایسے کردار ادا کیا کہ سعودی عربیہ اور ایران کے ڈپلومیٹک جو تعلقات تھے وہ لوئسٹ ایپ پہ تھے. میننگ فل انگیجمنٹ نہیں تھا, مشنز ان کے کھلے نہیں تھے. اور اس صورتحال میں میرا خیال میں چین نے اپنے آپ کو نہ صرف سپر پاور ثابت کر دیا مگر پیس میکر ثابت کر دیا. اور جو آنے والے زمانہ ہے, جو نیا دور ہے, اس میں میرا خیال میں جو جنگ کروانے والے لوگ ہیں ان کے لیے کم جگہ ہوگا اور جو امن قائم والے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ جگہ ہوگا. جیسے یہ اچھا خبر ہمیں ملا, جیسے ہم نے دیکھا کہ چین, سعودی اور ایران کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹس ہوا, اس کے ریپل افیکٹس آپ کو پورا مڈل ایسٹ میں نظر آنا شروع ہو گیا, یمن میں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور امید ہے کہ جیسے اگر یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ایران اور سعودی تعلقات میں بہتری کی وجہ سے پاکستان پہ بہت اچھا جو اثر ہوگا. I'll start off briefly, then just before I get into the details, then I'll ask our media friends to. Okay. تو جہاں تک
G20 کا پورا میٹنگ نہیں تو یہ یوتھ کنونشن ٹورزم کا جو ایونٹس رکھے گئے تھے آکیپائڈ کشمیر میں، یقیناً افسوسناک، کنڈیمیبل، جتنے دفعہ ہم کنڈیم کرے وہ کم ہوگا، offensive، obnoxious۔ مجھ سے اس پہ سوال کیا گیا تھا جب میں بھارت پہ تھا، اور میں نے تب بھی ان کو یہی جواب دیا کہ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید بڑا کمال کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ ان کا ایروگنس جو ہے that is on display for the world to see، کہ بھارت کہہ رہا ہے تو hell with international law، to hell with the United Nations Security Council resolutions، میری مرضی جو میں کروں۔ وہ شاید خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ کام کر رہے ہیں، مگر میرا خیال میں ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے۔ You can't dream of being a superpower by violating international law. You can't aspire to be a superpower by violating UN Security Council resolutions. تو یہ جتنا اپنے انا پہ اور اپنی ضد کی وجہ سے اس قسم کے کام کریں گے، اتنا ہی میرا خیال میں وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے۔ This was an obnoxious effort۔ مگر آپ نے دیکھا، میں نے صرف ایک ہی اتنا ہی سا وعدہ کیا تھا بھارت میں جب مجھ سے پوچھا گیا، بڑے کلیمز نہیں، میں نے صرف اتنا سے ان کو کہا کہ آپ دیکھ لیں گے بھارت will be unable to achieve 100% attendance، اور اس لیے کہ متنازع علاقہ ہے، اس لیے کہ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس گول پہ ناکام رہے ہیں۔ And they were unable to get, I think it was 60 was their total invite list، کہ وہ 60 جو ان کا ٹارگٹ تھا، جن کو انہوں نے دعوت دیا، everybody didn't attend in person۔ Some countries made their non-attendance public information، some countries didn't attend but didn't make their non-attendance public information، other countries downgraded their attendance to very, very junior levels and attended despite their protest on the issue of Jammu and Kashmir or the issue of a disputed territory۔ اور میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ میڈیا کوریج، کہ اگر آپ نارملسی کو دکھانا چاہ رہے ہو، نارملسی کا پیغام اور ٹورزم کا پیغام بیچنا چاہ رہے ہو جموں اور کشمیر کے بارے میں نے سارے یونائٹڈ کنگڈم کا، امریکہ کا، فارن پالیسی کا، میں نے سارے یہ جو میڈیا رپورٹس ہے وہ اٹھائے، مجھے ایک نہیں ملا۔ I could not find one international media report on the conference in Jammu and Kashmir that was confined to tourism۔ I could not find one international media report on the event in Jammu and Kashmir that was confined to youth affairs۔ ہر رپورٹ میں متنازع علاقہ کا ذکر ہے، یا 2019 کا ذکر ہے، یا ہیومن رائٹس ابیوسز کا ذکر ہے۔ تو اگر ان کا مقصد نارملسی کا پیغام تھا، اس میں وہ ناکام رہے۔ اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو بلا کے پوری دنیا مان بھی لیں گے، سارے آئی جائیں گے اور ان کو ایک قسم کا سیل ملے گا، وہ بھی نہیں ہوا۔ جہاں تک آپ کے ایفرٹس ہوں گے، پاکستان کے ایفرٹس ہوں گے، ان کے ایفرٹس ہوں گے، اس کے بارے میں چاہوں گا کہ I can brief you off the record, not on the record, but suffice to say کہ this is something کہ آپ جتنا بھی کنڈیم کریں وہ کم ہوگا۔ Every crisis provides an opportunity، and اس کرائسس کا اپرچونٹی یہ تھا کہ وہ کشمیر کے عوام جو 2019 سے ان کو بڑا مشکل محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا اپنا ایشو انٹرنیشنلائز کیا جائے، ان کا اپنا ایشو کو میڈیا اٹینشن دلوایا جائے، ان کو وہ موقع ملا کہ ان کو میڈیا اٹینشن، انٹرنیشنل اٹینشن اور انٹرنیشنلائزیشن آف دیئر ایشو، ان کو وہ موقع ملا۔ دوسرا، آئی ووڈ لائک ٹو پرسنلی تھینک، یا JKPP کا نمائندگی تو ہے، لیکن میں کشمیر گیا تھا پچھلے 2-3 دن کشمیر میں تھا، جب میں نے سمجھا کہ یہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے تو ہم بھی ایک ظاہری یکجہتی کریں۔ نائک صاحب، ان کا جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے
मैं उधर एक आई वेंट फॉर स्पीच एट देयर लेजिस्लेटिव असेंबली. हम आप ये अगर सेनेट में कोशिश करते या आप नेशनल असेंबली में कोशिश करते, वी कुडंट रेप्लिकेट देम. इट वाज सो एनकरेजिंग, इट वाज सो पॉजिटिव, इतना अच्छा पैगाम दिया गया ये पूरा दुनिया कि चले इधर पाकिस्तान में जितना हम आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ कश्मीर का मौक़िफ़ था. कश्मीर के तमाम सियासी जमातें ना सिर्फ मौजूद थे, अपने बातें अपने अपने जो तकरीरें थे उन्होंने अपनी तकरीरें की, और एक इतना अच्छा गुड फीलिंग के साथ मैं वहाँ से निकला कि मैंने समझा कि ख़ास तौर पे एक नौजवान होते हुए कभी कभार जिस तरीके से जिस किस्म के सियासी मसले तो बन जाते हैं, काफ़ी मायूस कन है, मायूसी होते हैं, लेकिन वो हौसला देखे, वो यूनिटी देखे, मैं बहुत खुश भी था. और मैं आपके प्लेटफॉर्म से इनका जो तमाम सियासी जमातें हैं, JKPP, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, AJKPP, PMLN, कोई रह गया भी तो everybody was there, and it is a true testament to the unity and the spirit of the Kashmiris. It was very very impressive. And जो फिर हम जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे, फिर हमने जलसा रखा, और जो नॉन पार्लियामेंट्री पार्टीज जो है हमने सब मिलके एक एहतजाजी जलसा भी रखा. जहाँ तक ऑन द डिटेल्स ऑफ who went, who didn't go, हमारा क्या काम था, I'm happy to share that with you, but I would request के अगर कैमरा चल रहा है हम कैमरा को बंद करें, एंड मीडिया दोस्तों से रिक्वेस्ट होगा कि तमाम लोग. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो सरदार. वज़ीर ख़ारजा की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के हवाले से ब्रीफिंग. उनका कहना था कि हम चाहते हैं मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे का हल निकालें. दहशत गर्दी पूरी दुनिया का मसला है. भारत के लोगों को बताया कि हम पुरअमन लोग हैं. शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से वो ब्रीफ कर रहे थे, और इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि शंघाई ताउन तंजीम का बानी चीन है. अफ़गानिस्तान के हालात पूरी दुनिया देख रही है. हमारा विजन है कि सेंट्रल एशिया से तिजारत बढ़ाई जाए. पुरअमन अफ़गानिस्तान खित्ते के मफादात में है. वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद.